مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے، مرض بھی ذہنی، چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر۔ مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے، مرض بھی ذہنی، چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ اتنے اخلاص کے ساتھ دین کا کوئی کام کر جاتے ہیں جو کہ رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے، اور اس سے بے شمار لوگ فائدہ حاصل کر کے اپنی آخرت سنوارتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال، جو روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں اور اعمال پہ آتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ہدایت کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ صرف اردو زبان نہیں، دنیا کی بے شمار زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کتاب کو اللہ جل شانہ نے عجیب قبولیت سے نوازا ہے۔ جہاں یہ کتاب بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا، نیک اعمال پر آنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہاں پر بے شمار لوگوں کو اس کتاب سے کافی تکلیف ہے۔ ان میں سر فہرست ہیں غیر مقلدین، اور غیر مقلدین کا پالتو انہی کی ڈگر پر چلنے والا انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وقتاً فوقتاً مختصر اور واضح انداز میں فضائل اعمال پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ آپ ان کو سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور جو لوگ ان فتنوں اور فضول لوگوں کی گفتگو کی وجہ سے فضائل اعمال کے متعلق کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہوں، آپ ان کو سنائیں، دکھائیں، انشاءاللہ ان کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو سنی، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا، پھر اس پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے ذہنی مرض کی وجہ سے۔ ہمارے سامنے فضائل اعمال کتاب موجود ہے جو کتب خانہ فیضی سے چھپی ہے۔ یہ کتب خانہ تبلیغی جماعت والوں کی طرف سے کام کرتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 8 پہ لکھا ہوا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا۔ ایک مرض کی وجہ سے، یہاں دماغی مرض کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ہم انجینئر مرزا کے چیلوں سے، حمایتیوں سے اور آنکھیں بند کر کے اس کا تھوک چاٹنے والوں سے درخواست کرتے ہیں، مہربانی کرو فضائل اعمال سے، تبلیغی نصاب سے یہ بات نکال کر دکھاؤ کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہو کہ دماغی مرض کی وجہ سے مجھے دماغی کام سے روک دیا گیا تھا، اس لیے میں نے ان دنوں میں فضائل اعمال لکھی ہے۔ تم تا قیامت یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ انجینئر مرزا نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ اگر کسی آدمی کو جھوٹ کا بڑا تمغہ ملتا، وہ انجینئر مرزا کو ملتا، جو بزرگوں پر جھوٹ بولنے سے بھی نہیں کتراتا، جو صحابہ و تابعین پر جھوٹ بولنے سے بھی شرم نہیں کرتا، جیسا کہ ہم نے اپنی کئی ویڈیوز میں یہ بات ثابت کی ہوئی ہے۔ اور باقی رہا
یہ اعتراض، اس کو ذرا آپ سمجھیں۔ حضرت کی عبارت پر پہلے آپ غور کریں کہ ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سب کا واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ جب ہم ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتے ہیں بیمار ہونے کی حالت میں، تو وہ ہمارا علاج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چند دن آپ آرام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی مشقت نہ کریں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا بدن مشقت میں پڑ جائے۔ ظاہری بات ہے کہ جب انسان بوجھ اٹھاتا ہے، ہاتھ کو زیادہ حرکت دیتا ہے اور چل پھر کر کام کرتا ہے تو اس کا بدن تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے بدن پہلے ہی کمزور ہے۔ آرام کرنا چاہیے تاکہ اس کی بیماری جلدی ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پڑھنے پڑھانے کے شغل میں لگے رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جب آدمی مدرسے میں پڑھائے، قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے، دین کی کتابیں پڑھائے، یا اسکول میں پڑھائے، یا کسی بھی جگہ کوئی وہ چیز پڑھاتا ہے، تو یہ آدمی چونکہ اپنا ذہن استعمال کرتا ہے، اس لیے اس آدمی کی تھکاوٹ ہاتھ اور پیر سے کام کرنے والوں کی تھکاوٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم چھٹی کر کے گھر جائیں، تھوڑا بہت کوئی منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا کے فوراً وہ چارپائی پہ لیٹ جاتے ہیں اپنے بدن کو آرام کرانے کی غرض سے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک قاری صاحب بیٹھا ہوا تھا 8-10 گھنٹے یا 4-5 گھنٹے پڑھاتا رہا، نہ وہ اٹھا نہ ہاتھوں کو حرکت دی، لیکن اس کے اوپر تھکاوٹ شدید ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ذہن کو کام میں کھپایا ہے، اور جب آپ ذہن کی مشقت سے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ ہاتھ کے ساتھ کام کرنے سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ لکھتا ہے، کوئی حساب کرتا ہے، کچھ لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، اب یہ آدمی بھی شدید تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ حالانکہ نہ تو اس نے وزن اٹھایا ہے، نہ تو یہ کہیں چل کر گیا ہے، نہ تو اس کو ہاتھوں کی تھکاوٹ ہے اور نہ ہی ٹانگوں کی تھکاوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی تھکاوٹ ایک مزدور کی تھکاوٹ سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ذہن سے کام لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو آدمی مزدوری کرتا ہے اس کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، اور جو ایک افسر بیٹھا ہوتا ہے، یعنی امانت دار جو صحیح کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ ہاتھ اور پاؤں سے کام کر رہا اور یہ دماغ سے کام کر رہا، اور اس دماغ سے کام کرنے والے کی تھکاوٹ ہاتھ اور پاؤں سے تھکاوٹ والے کی تھکاوٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس طرح ایک مزدور کو ہاتھ اور پاؤں سے کام کرنے والے کو بیماری کی حالت میں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح بیماری کی حالت میں ذہن سے کام کرنے والا جو کوئی کتاب پڑھاتا ہو، جو کسی کتاب کی شرح لکھتا ہو، جو لوگوں کے مسائل کے جوابات دیتا ہو، جو مفتی ہو، اور اسی طرح جو مصنف ہو، وہاں پر بھی ذہن لگتا ہے۔ اس نے سوالات کے جوابات تلاش کرنے، پھر ان کو لکھنا، پھر ان کی تصحیح کرنا، پھر اس کی وضاحت کرنا، حاشیہ لگانا، حوالے تلاش کرنا، بے شمار کام ہوتے ہیں، اور ان سب کاموں کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے۔ تو جیسے ایک بدن سے مشقت کرنے والے کو بیماری کی حالت میں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح بیماری کی حالت میں ذہن کے اوپر مشقت ڈال کر کام کرنے والے کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر نے ان کو منع کیا کہ آپ چونکہ بیمار ہیں اس لیے آپ چند روز کے لیے دماغی کام روک دیں، یعنی جب آپ دماغی کام کرتے رہیں گے آپ کا بدن تھکتا رہے گا اور آپ جلدی صحت یاب نہیں ہوں گے۔ آپ دماغی کام روک دیں تاکہ آپ کا بدن آرام پائے، جب بدن آرام پائے گا تو صحت یاب ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے جس کو ایک تھوڑی سی عقل رکھنے والا عام سادہ بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ غیر مقلدین اور انجینئر مرزا، یہ بے وقوف ٹولہ اس بات کو غلط رنگ دیتا ہے
کہ مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل مال اس وقت لکھی تھی جب ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سادہ عبارت کا غلط مطلب نکالنا اور لوگوں کو مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے متنفر کرنا، یہ ان کے گندے ذہن اور بری سوچ کی نشانی ہے، اور جو مطلب یہ لوگ نکالتے ہیں وہ قطعاً نہیں ہے۔ ایک سمجھدار آدمی بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت کا مطلب یہ تھا کہ بیماری تھی، ڈاکٹر نے روکا کہ ذہنی کام نہ کریں تاکہ آپ جلد صحتیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فضائل مال پڑھنے کی، پڑھانے کی، اس کی تعلیم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق